السلام علیکم، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج ہم ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ اور کراچی کی قیادت ہمارے ساتھ موجود ہے. آج ہم جانیں گے کہ تحریک لبیک پاکستان کا کیا منشور ہے، الیکشن میں کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے، کیا امیدیں ہیں، کیا سوچ کر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کس حد تک انہیں کامیابی مل سکتی ہے. تعارف کراؤں گا جو پینل میں ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب پیر طریقت علامہ سید زمان علی جعفری شاہ صاحب، جو کہ امیدوار ہیں حلقہ NA 240 سے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف کرکٹر جنہوں نے TLP کو جوائن کیا ہے، جناب خالد لطیف صاحب، جو کہ امیدوار بھی ہیں PS 89 کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد عمر فاروق قادری صاحب، جو کہ ناظم اعلیٰ کراچی ہیں، امیدوار بھی ہیں آپ قومی اسمبلی حلقہ NA 247 کے اور PS 123 کے. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد اعجاز اختر قادری صاحب، جو کہ سرپرست اعلیٰ کراچی ڈویژن ہے. خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. ماشاءاللہ جی. اور سامنے بھی میرے سامنے آپ کے ووٹر سپورٹر موجود ہیں. ایک تحریک لبیک پاکستان کی کچھ امپورٹنس کا ذکر کرتے ہیں. 2018 کے الیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 170 کینڈیڈیٹس نے پارٹیسپیٹ کیا NA کی سیٹس کے اوپر، اور اوور آل جو ووٹ ملے وہ 2.18 ملین ووٹ جو ہے 2018 کے الیکشن میں TLP کو ملے تھے. اور پنجاب اسمبلی سے جو 264 کینڈیڈیٹ تھے. اس کے علاوہ کامیابی کا تناسب اگر دیکھیں تو 2 MPA جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں ان کو کامیابی ملی تھی سندھ سے. لیکن یہ ہے کہ ہر حلقے میں جہاں جہاں TLP نے الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا وہاں بہت زیادہ ووٹ لیے تھے، اور جیت اور ہار جس کی بھی ہوئی وہاں پر پہلی دوسری پوزیشن کو بہت زیادہ ڈسٹرب بھی کیا تھا. تو پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سر اب اس دفعہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیونکہ اب آپ کو تھوڑا سا ایک تربیت بھی ہو گئی ہے، تنظیم بھی آپ کی کافی بہتر انداز میں جو ہے پورے پاکستان کے اندر موجود ہے، کس حد تک کامیابی دیکھ رہے ہیں آپ اس الیکشن کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے ہماری بات کو آگے پہنچانے کا. دوسری بات یہ کہ میں اس بات کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہماری تربیت الحمدللہ بالکل ہوئی ہے، آپ نے صحیح فرمایا، لیکن ہم الحمدللہ اپنے بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر ان سے تربیت حاصل کرتے رہے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہے یہ تو ہمارے بزرگوں کی روایت ہے. قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، مرد مومن مرد حق علامہ سید شاہ تراب الحق قادری اور الحاج ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب، یہ ہمارا چہرہ ہیں جو برسوں سے اسی معاشرے کے اندر سیاسی طور پر اپیئر ہیں، اور آج ہم انہی کے وارث ہیں اور وہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. جو حیات ہیں وہ سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر اور صحت عطا فرمائے. عزیزان محترم، میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس دفعہ ہماری تیاری یہ تو وقت بتائے گا. اگر سلیکشن نہیں ہوا اور الیکشن ہوا تو پھر تحریک لبیک پورے پاکستان میں سرپرائز دے گی انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سر فرمائے پیر صاحب کہ مذہبی جماعت جو ہے مذہبی حوالوں سے خدمت کرتی ہے، اور زیادہ تر مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت کو بھی جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھتے کہ جناب یہی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ الیکشن میں آنے کا فیصلہ، اقتدار کے ایوانوں میں جانے کا فیصلہ، دین کی خدمت تو مدرسوں کے ذریعے، مسجدوں کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے، تربیت کا سلسلہ جو آگے بڑھایا جا سکتا تھا، یہ اقتدار کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو نظام اس وقت چل رہا ہے وہ مغربی نظام ہے. مغرب سے درآمد شدہ جو نظام ہے وہی پھر اسلامی ممالک کے اندر بھی چل رہا ہے، یا بادشاہی کا نظام ہے. جو اصل اسلامی نظام ہے وہ تو خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح سیاست کر کے دکھائی اور جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمران اور ریاست مدینہ کا ایک ماڈل ہمارے سامنے عطا فرمایا، اور پھر صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، خلفائے راشدین نے. تو اصل ماڈل تو وہ ہے اور وہ انشاءاللہ آئے گا. یہ تو دین کا وعدہ ہے، وہ آئے گا انشاءاللہ. لیکن اس نظام کے آنے تک جو بھی ہمیں جائز ذرائع ہمارے بزرگوں نے دیکھے
کہ وہ اس نظام کو لانے کے لیے معاون ہو سکتے ہیں، اس میں اپیئر ہو کر، چونکہ ہم ایک نظام کے پابند ہیں، ہم آئین کے پابند ہیں، تو ہم دستور پاکستان کی چھتری میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اسلام کو تخت پر لانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش اور ہر ممکنہ ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی انہوں نے بھی اختیار کیا، یہی ہمارے بزرگوں نے بھی اختیار کیا، اور ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ اقتدار میں آ کر جو تبلیغ اور دین کو وسعت ملتی ہے اور جو فوائد ملتے ہیں وہ مساجد، محراب و منبر سے تو اپنی جگہ ہیں، لیکن منصب اور اختیار سے اس میں دو چند اضافہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، خالد لطیف صاحب سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ خالد صاحب فرمائیے، مجھے ویسے تو منشور پر بھی بات کرنی ہے قائدین سے، جو 25 نکات آپ کا منشور ہے اس میں کتنی باتیں پریکٹیکل ہو سکتی ہیں، جو آپ کے نعرے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے بینرز پہ، ان پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ معروف کرکٹر ہیں، آپ بڑی آپ نے زبردست کرکٹ کھیلی، کراچی کو بھی ریپرزینٹ کیا آپ نے، اپنے پاکستان کیپ بھی آپ کو ملا، دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کی آپ نے، اور اب ہم نے دیکھا کہ جناب آپ نے ٹی ایل پی جوائن کر لی اور اب آپ پی ایس کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو کیا وجہ ہے، کیوں انتخاب کیا ٹی ایل پی کا، اور پھر یہاں تک آپ آئے کہ آپ اب امیدوار ہیں الیکشن کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا کہ میں کرکٹر ہوں، ابھی بھی کھیل رہا ہوں، جی جی، تو میں 1 سال سے تھوڑا بیمار تھا، تو اس وجہ سے کرکٹ میں نہیں آ سکا، ابھی انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا۔ اسی دوران تحریک لبیک پاکستان کا وفد جو اعجاز رضا صاحب کی سربراہی میں میرے پاس آیا، تو انہوں نے مجھے قائل کیا، انہوں نے مجھے حقائق بتائے، مجھ سے پیار کیا، کیونکہ جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے سب مسلمان اس سے پیار کرتے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان سر فہرست ہے۔ اور یہ پی ایس 89 کا انتخاب بھی حضرت نے کیا۔ میں نے قدم اس لیے آگے بڑھایا کہ اب ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو ضرورت ہے، جس گمراہی میں ہم 70-75 سال سے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے۔ تو منشور کیا ہے؟ اسلام، پاکستان اور عوام، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب پاکستان کو ضرورت ہے، پاکستان قرضے میں ڈوب چکا ہے اور اس کو چینج کرنے کی سخت ضرورت ہے، تو نظام مصطفیٰ جو ہے وہی اس کا حل ہے، اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ نفاذ اس کا ہونا چاہیے۔ اسی جد و جہد میں تحریک لبیک پاکستان اور بھی مذہبی جماعتیں جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ آ چکی ہیں، اور اب اس سود کے نظام سے باہر آنا چاہیے، جس کو میں آج سے نہیں، میں صرف تحریک لبیک پاکستان میں آ کے نہیں، میں اس سے پہلے بھی میرے جتنے اکاؤنٹس تھے سارے، جو جب تک مجھے علم نہیں تھا میں نے وہ سب ختم کرا دیے، سارے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ لے آیا، اور میں ان چیزوں سے پہلے سے دور رہتا ہوں۔ تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، انہوں نے مجھے بتائی چیزیں۔ ایک بات تو کامن ہے، جس نے بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ ان کی ناموس پہ اور عزت پہ اگر کوئی بات کرے تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، تو یہ تو ہر مسلمان کرتا ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان کا جو ایک چہرہ دکھایا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ شدت پسند جماعت ہے، جی، تو سب جانتے ہیں میں تحریک لبیک پاکستان میں نہیں تھا، تو ایک گستاخی ہونے جا رہی تھی، تو میں نے اپنے غصے کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ مجھے جان گئے۔ جی، اور یہ میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کیا، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت ایسے ہے جیسے سورج نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت جلدی پاکستان کو آپ دیکھیں گے کہ یہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ نافذ ہوگا ادھر انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، دین آیا، دین آیا، دین آیا۔ تحریک لبیک پاکستان کا جب آپ نام سنتے ہیں تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے، ہمارے ذہن میں بھی ہیں۔ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان۔ ویلکم بیک، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہمیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کراچی کی قیادت کے ساتھ ہم اس وقت موجود ہیں، اور ناظم اعلیٰ کراچی مفتی محمد عمر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے، جیسے کہ خالد لطیف صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ایک تاثر ہے شدت پسندی کا، انتہا پسندی کا، کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ
کچھ اس طرف ہے اور قوم کا مزاج بھی اس طرف لے کے جا رہی ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں پاکستان کو کس طرف لے جائے گی ٹی ایل پی, یہ اندیشے ہیں, تو کیا ان کو کیا ایڈریس کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے تحریک لبیک پاکستان میں بحمد اللہ تعالی شدت پسندی بالکل بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اب عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں, سکھ برادری کو بھی ٹکٹ دیا گیا, ہندو برادری کا بھی امیدوار ہے ہمارا, بلکہ 18 میں تو جب ان کو ٹکٹ دیا گیا تو ایک تو کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے, اور پھر آج پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں آپ مذہب کی صورت میں دیکھ لیں اور ثقافت کی صورت میں دیکھ لیں, زبان کی صورت میں دیکھ لیں, کراچی سے لے کر کشمیر تک ہر زبان سے تعلق رکھنے والا آج تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. واحد پاکستان کے اندر تحریک ہے, تحریک لبیک پاکستان, کہ جس کا سیاسی نیٹ ورک چاروں صوبوں میں الحمدللہ اچھا ہے, اور ان کے چاروں صوبوں میں امیدواران موجود ہیں, اور ان کا ووٹ بینک موجود ہے, یہ لوگوں کی محبت ہے. جی آپ نے جو فرمائی بات, مجھے ایسا فرمائی کہ بریلوی مسلک سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ سب کی وابستگی ہے, تو پاکستان میں تو دوسرے مسالک بھی ہیں, پاکستان میں تو دوسرے فقہ بھی ہیں, پاکستان میں تو دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہیں, تو یہ تو ایک خاص فقہی جماعت جو ہے بنیادی طور پہ ہوئی, اس کا مطلب تو یہی ہے. جی ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں دوسرے مسالک کے لوگ بھی تحریک لبیک پاکستان کو سیاسی جہت سے سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے پاس کتنی کالز آ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے اتحاد کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کے حق میں بیٹھنا چاہتے ہیں, یا ہماری سپورٹ آپ کے لیے ہے. ہر طرح سے ہم تحریک لبیک پاکستان, انہوں نے 18 میں بھی بھرپور سپورٹ کیا, اور وہ 24 میں بھی انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کو سپورٹ کریں گے. جو سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت مذہبی جماعت, سیاسی جماعت جو واقعی پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ کر سکتی ہے, پاکستان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے, اور وہ تو تحریک لبیک پاکستان ہے کہ وہ ایماندار ہے, دیانتدار ہے, اور یہ وہ جماعت ہے جو ہمارے ضمیر کا سودا نہیں کرے گی. آج دیکھیں باقی سیاسی جماعتوں کا کیا حال ہو گیا کہ انہوں نے لوگوں نے ان کو اگر ووٹ کاسٹ کیا, انہوں نے جا کر کے ان کے ضمیر کا سودا کر دیا. اگر منڈیاں لگ گئی اور سندھ ہاؤس بن گیا اسلام آباد کے اندر, اگر کوئی نہیں بکا, کسی کو خریدا نہیں جا سکا, جبکہ اس کو بھی بھرپور کوشش کی گئی, اور اب بھی اس الیکشن میں بھی کوشش کی جا رہی ہے, وہ واحد تحریک لبیک پاکستان ہے. اس وجہ سے پاکستان کا ہر شہری, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا, ہر زبان, ہر نسل سے تعلق رکھنے والا وہ تحریک لبیک پاکستان کا سپورٹر ہے. ہم آپ کی جانب آنا چاہیں گے سرپرست اعلیٰ کراچی ڈویژن علامہ محمد اعجاز اختر قادری صاحب. سر فرمائیے, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کیونکہ ایک آپ بات کر رہے ہیں ایک مسلک کی, اور زیادہ آپ کا ووٹر قیادت سب ایک ہی طرف ہے, اس وقت تو ضرورت ان پلیٹ فارم کی ہے جہاں پر تمام مسالک ایک ساتھ بیٹھ سکیں, تمام فقہ بلکہ تمام مذاہب ایک ساتھ بیٹھ سکیں, اور ملک کی تعمیر کے لیے جو ہے وہ کام کر سکیں. آپ ایک طرف ایک مسلک کو ایک کونے پہ لے جا رہے ہیں, ایک ایکسٹریم پہ لے جا رہے ہیں, کچھ ایسا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, ایسا تو نہیں ہے, بس بات سب اتنی ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے, ہمارا جو مشن ہے, اس کو عوام تک پہنچایا نہیں جا رہا. ہمارے قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے ایک جگہ پر یہ فرمایا تھا کہ اگر ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہ کرے, وہ چاہے عمران خان ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے XYZ کوئی بھی ہو, اس کے لیے وہ جیسے ہم جس ٹاسک پہ جس مشن کے لیے کھڑے ہیں, اگر وہ بھی کھڑے ہوں تو ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر, تو وہ ہم سے آگے ہو, ہم ان کے پیچھے ہوں گے. بات صرف اتنی ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے وہ بھی کردار ادا کریں. جب کبھی بھی ایسا موقع ہے, الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, میجورٹی مسلمانوں کی ہے, تمام ہی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی دین کے اوپر. جو آپ کا نعرہ ہے دین یعنی اسلام, پاکستان اور عوام کے اوپر جو ہے, یہ سبھی یہی بات کر رہی ہیں. کون ہے ایسا کہ جو اس سے خلاف بات کر سکتا ہے؟ ماضی میں ناموس رسالت کا معاملہ چلا جس میں ہم نکلے, اور ہم نے اس ملعون کے بارے میں باقاعدہ خالد لطیف صاحب نے بھی جو ہے نا ان کے سر کا انعام رکھا, اور ناموسی رسالت کے لیے TLP میدان عمل میں آئی. تو کیا تھا, یہ تھا کہ اس کا جو بندہ یہاں موجود ہے اس کو باہر بھیجا جائے, کم از کم یہ احتجاج ہو جائے, لیکن اس پہ وہ نہیں نکلے.
ایمان کا تقاضا تو یہی کہتا ہے نا کہ اپنے جان مال ہر چیز سے تجاوز کر کے آپ اپنے آپ کو پیش کریں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ ہم اسمبلیوں میں نہ ہونے کے باوجود پھر بھی میدان میں نکلیں، اور انشاءاللہ اگر اسمبلی میں ہوں گے تب بھی، لیکن یہ ہے کہ نام کے مسلمان ہونا الگ ہے اور واقعتاً اس پر عمل کرنا ایک اور بات ہے۔ علامہ صاحب میں آپ سے طرف جاننا چاہوں گا کہ فرمائیے، مقصد جو ہے اپنی بات منوانے کے لیے دھرنا دینا، مثلا ٹی ایل پی کا یہ ایک اسپیشلائزیشن بھی لگتی ہے، اور اس پر جو ہے مقامی لوگ کا بھی تنگ آ جانا، رستے بلاک ہونا، شہر کے لیے بھی ایک مشکل ہونا، ریاست کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، کیا یہی ایک راستہ ہے بات منوانے کا؟ نہیں، یہ تو آخری لیول ہے۔ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی ہے اور جب حکومت اپنے منصب کا تقاضا پورا نہیں کرتی تو عوام کس نہج پہ جا سکتے ہیں؟ کیا خودکشی کر لیں؟ کیا آگ لگا لیں اپنے آپ کو؟ یہ کم از کم یہ تو نہیں کیا نا، صرف احتجاج کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو ماں جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی، تو بس وہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا رونا گانا جو اس طرح سے پیش کیا۔ اچھا، کیا دھرنا دینا کیا تحریک لبیک نے شروع کیا ہے؟ یہ کتنے مہینے جو ہے ڈی چوک کے اوپر دھرنا دیا گیا، وہ لوگوں کی نظروں سے کیا اوجھل ہو گیا؟ 2014 کے اندر جو دھرنا دیا گیا اور پارلیمنٹ کی دیواروں کے اوپر شلواریں لٹکائی گئی، ریڈیو پاکستان کے اوپر، ٹیلی ویژن پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا، تحریک لبیک نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ تو صرف ایک روڈ کے اوپر بیٹھے، اگر ایک روڈ بلاک ہوئی تھی تو 20 روڈیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی تھیں، لیکن کوئی تکلیف نہیں تھی۔ مگر وہاں بیٹھنا صرف اس لیے تھا تاکہ آپ کو احساس تو ہو کہ ہم کچھ کہنے آئیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ دیکھیے، ہمارا جب بھی سوال آتا ہے نا تنقید کا، تو وہ سوال بالکل مطلب پھٹ سے کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے سرکمسٹینسز کیا تھے۔ 1 مہینے سے احتجاج کر رہے تھے، محراب و منبر سے، نیوز کانفرنس کر کے، پریس کانفرنس کر کے، اخبارات کے ذریعے، کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی تھی۔ آخر کیا کرتے؟ آپ بتا دیجئے، آخر کیا کرتے؟ جب اس طرح نکلے تبھی تو قانون ختم نبوت واپس بحال ہوا، اگر نہ نکلتے تو کیسے بحال ہوتا؟ یہ بھی کلیئر کر دیں سر کہ یہ لفافوں کی کیا بات ہے کہ لفافے بانٹے جا رہے ہیں اور لوگ لفافے لے لے کے واپس جا رہے ہیں؟ جناب، 2700 افراد کو جو پورے ملک سے آئے ہوئے تھے انہیں گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور ان کے سارے جو نقدی اور ذرائع ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کے اوپر ہاتھ صاف کیا جاتا ہے۔ اب جب انہیں وہاں سے چھوڑا ہے، یہ تو خود آرمی چیف صاحب نے سینٹ کی کمیٹی کے اندر آ کر یہ بیان دیا کہ ہمیں حکومت نے کہا تھا ان کو واپس جانے کا کرایہ دے دیا جائے جو اپنے شہروں تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، جواب آنا ضروری تھا۔ بالکل سوال ہے، دیکھیے ہم بھی جو سوال کرتے ہیں یہ وہی سوال ہے کہ جو کہیں پر کوئی بھی نوجوان بیٹھے کسی ریسٹورنٹ میں بات کر رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ کہیں پر یہ سوال اٹھ رہے ہوں گے، اور اس کے جواب جانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب بات کرنی ہے ہم نے منشور کے حوالے سے، کیونکہ سودی نظام کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ اور اسلامی نظام جو لانے کی بات کر رہے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویلکم بیک۔ ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے، ہمیں اب جوائن کیا ہے امیر کراچی تحریک لبیک پاکستان مفتی محمد قاسم فخری صاحب نے، جو کہ پارلیمانی لیڈر بھی رہے اور سابقہ ایم پی اے ہیں، اس دفعہ بھی امیدوار ہیں PS 94 سے۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو منشور آپ کا سامنے آیا ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں آپ کون سی ایسی بات سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ عوام کے لیے، جو جس پر عوام آپ کو ووٹ دیں گے اور عوام کی بھی خواہش ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو، لیکن کچھ چیزیں پریکٹیکل نہیں رکھتی؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ سودی نظام کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، دنیا کے کسی اسلامی ممالک میں بھی ایسا نہیں ہے، ایک نظام ہے پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو یہ جو آپ کے بہت سارے جو یا اسلامی نظام کی جس طرح کی آپ بات کرتے ہیں، یہ لکھنے میں بہت اچھا ہے لیکن یہ پریکٹیکل ہو نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے، آپ نے پروگرام ارینج کیا اور آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، یہ بھی ایک جہاد ہے ماشاءاللہ، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سود کا نظام اور اس کے پوری دنیا میں ہونا نہ ہونا یہ تو معنی ہی نہیں رکھتا نا۔ ہمیں پوری دنیا میں ہونا نہ ہونے سے غرض نہیں ہے، ہمیں غرض یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جب منع کر دیا سود کے نظام سے تو یقیناً ہمیں رکنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں رکیں گے تو پھر یقیناً خرابیاں جس طرح جنم لی ہوئی ہے اس طرح کی خرابیاں ہوگی، اور خرابیاں دیکھیں مزید خراب ہو رہے ہیں۔
اب ایک بات ہے نا کہ سودی نظام سے آپ کو فائدہ ہو تو پھر بات کچھ جا کے کسی بھی دانشور کو کسی بھی دنیا دار کو لیکن وہ سر ہم اس سے کے بات اسٹیپ کریں نہیں ہونے اس لیے چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ایک اسٹیپ یہ ہے کہ جناب ہم پہلے اپنی معیشت کو اتنا مضبوط کر لیں. دیکھیں ہم دنیا میں جس طرح سے ہم بھیک کا پیالہ لے کے جاتے ہیں, جو قرضے ہم پہ چڑھے ہوئے ہیں, جو اس وقت ہماری معاشی صورتحال ہے, جو تو ڈائریکٹ سود پہ بات کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اب معاشی طور پہ مضبوط کریں. ہم پہلے اس پوزیشن پہ لے کر آئیں کہ جہاں پر آ کر ہم پھر یہ امپلیمنٹ کر سکیں کہ جناب سودی نظام کا خاتمہ ہو. دیکھیں مجھے آپ بتائیں آپ کب ٹھیک ہوئے ہیں, آپ کی معیشت کب ٹھیک. اچھا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ کب ٹھیک ہوں گے؟ نہیں, آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج کب آپ ٹھیک ہوں گے, پھر کب آپ, یہ تو خیالات ہیں اور یہ وسوسے ہیں اور یہ شیطانی وسوسات ہیں. جب تک شیطانی وسوسات میں بندہ رہتا ہے تو اسی طرح پریشانی رہتا ہے. بات یہ ہے نا کہ آپ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا وہ آج کے لیے ہی فرمایا ہے, آئندہ 10 دن کے بعد کے لیے نہیں فرمایا, وہ آج کے لیے ہے. آج ہی سود کو ختم کیا جائے اور اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے. اور ہمارے تمام چیزوں کا حل یہی ہے, پاکستان کی خوشحالی یہی, اور پاکستان خوشحالی کے راہ پر گامزن تبھی ہوگا جب ہم سود سے بچیں گے. یہی سود کی تباہ کاری ہے نا. اب مجھے بتائیں جیسے ہم سود لیتے ہیں, جیسے ہی ہم قرضہ لیتے ہیں, قرضہ کا وہی معنی سود ہی جب جیسے ہی ہم لیتے ہیں اور دوسرے دن ہماری پر ٹیکسز زیادہ ہو جاتے ہیں, دوسرے دن ہمارے پر قرضہ بڑھ جاتا ہے, IMF کے مزید ہم چنگل میں آ جاتے ہیں, مزید ان کی غلامی میں آتے ہیں. پھر وہ جو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں, وہ ہمارے ایمان بھی خرید سکتے ہیں, ہمارا پھر وہ پاکستان کو بھی خرید سکتے ہیں. کب؟ جب ہم ان کے چنگل میں ہیں. جب ہم اسلام کی بات کریں گے نا تو پھر وہ ہمارے قدموں میں ہوں گے, اور یہی ہوا ہے اور یہی کچھ چلتا رہا ہے. اسلام نے ان کو, یہود و نصارہ کو ہمیشہ اپنے قدموں میں رکھا ہے, اور یہی دستور, یہی اسلام, اور اس لیے اسلام کی نظام سے ہی رکھا ہے. ہمیں اسلام پر, ہم صحیح معنوں میں ہمارے جو حکمران ہیں نا, یہ ان کو صحیح یقین نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں کتنی بڑی طاقت ہے اور کہ اسلام کے آنے سے کتنا بڑا مسائل حل ہوں گے. جب ہمیں یقین ہی نہیں ہوگا, ہم یقین اس بات پہ رکھیں گے کہ نہیں پہلے ہم معیشت ٹھیک کریں پھر اس کے بعد ہم سود کو ختم کریں, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, نہ تاریخ میں ہوا ہے نہ ہوگا. یہ سر آپ نے جو, اگر ہم بات کریں 2018 کے الیکشن کی, تو آپ نے 2.18 ملین ووٹس حاصل کیے تھے, 170 آپ کے کینڈیڈیٹس تھے, اور پورے پاکستان میں تیسری چوتھی پوزیشن آپ کی ہر جگہ رہی, کچھ جگہوں پہ دوسری پوزیشن بھی آئی, 2 MPA بھی بنے. تو کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے نا, یہ بنیادی طور پر ووٹ کاٹنے کے لیے ہے, یہ کسی کو نمبر 1 نمبر 2 کرنے کے لیے ہے, کسی کو کہیں جو ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہے, یا یہ لوگوں کے ووٹ ڈسٹرب کر رہی ہے جو فرسٹ سیکنڈ پوزیشن پہ آتے ہیں. تو ان سوالوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں, قائد ملت اسلامیہ, مجدد دوران, فنا فی خاتم النبیین, امیر المجاہدین, مفتی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سارے سوالات کا آپ نے جواب دے دیا ہے. آپ نے فرمایا نہ ہم کسی کو گھرانے آئے ہیں نہ کسی کو اٹھانے آئے ہیں, ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانے کے لیے آئے ہیں. اور یہ جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کو جس طریقے سے لوگوں نے کیش کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ اور وہ, اگر اسٹیبلشمنٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تو 50 سے زیادہ لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں. یہ 5 سالوں کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں, ہزاروں ہمارے زخمی ہوئے ہیں. یہ ہمارے سارے ساتھی پر سب پر FIR کے, ہمارے جیب بھرے ہوئے ہیں FIR سے. بس یہ بات اتنی سی ہے کہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں بتا دیا کہ اسلام کے لیے جینا ہے, اسلام کے لیے مرنا ہے, اور جب اخلاص سے مخلص ہو کر جب آپ اسلام کے لیے آتے ہیں نا تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے. اور یہ سارے تدابیر ہیں, یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ بڑے مشکلات ہوں گے, یہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا, ملک کیسے چلے گا, یہ قرضہ کیسے ختم ہوگا, وہ کیسے ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے آنے کی دیر ہے, ہر طرف خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. جی, سامنے جو میرے لوگ موجود ہیں, ہم ان کے سوالات کی جانب آتے ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ خواتین بھی موجود ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ طالب علم کس طرح سے خودکشیاں کر رہے ہیں, کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں, اور کیا ہمارے منشور میں ایسا کچھ ہے اس وقت جو تبدیلی لا سکے, کیونکہ ہمارے بچے نفسیات کا شکار ہو رہے ہیں. میں خود ایک ماں ہوں, میرے 2 بیٹے ہیں. آپ یقین مانیں اس وقت سب کچھ پڑھ کے بھی بچے فیل ہو رہے ہیں, B گریڈ لا رہے ہیں, تو سوچیں ہمارے مستقبل کا فیوچر کیا ہوگا. جب ہماری نوجوان نسل ایسی ہوگی, جب ان کو اوپر نہیں لایا جائے گا, تو خود سوچیں ایک مستقبل, ایک ملک کا مستقبل کیا ہوگا. تو میں یہی چاہوں گی آپ اپنے ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا, اجازت صاحب فرمائیے. یہ نظام تب ٹھیک ہوگا, ایجوکیشن تب ٹھیک ہوگی, صحت کے معاملات تب ٹھیک ہوں گے جب اسلام کے مطابق
ہر ایک پاکستانی کو، ہر ایک مسلم کو برابری کا حصہ ملے. ٹھیک جی، یہاں پر مائک دیں گے اس طرف. اچھا، کراچی کی سیاست پورے پاکستان کی سیاست پر ایک گہرا اثر ڈالتی ہے کیونکہ بہت زیادہ تاجر برادری کراچی میں رہتی ہے، اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ لاہور کو کراچی کے اوپر حاوی کیا جاتا ہے. پنجابی لابی کے ذریعے مہاجر طبقے کے ووٹ جو ہے وہ کاٹے جا رہے ہیں اور مہاجروں کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. تو جب ہم تحریک لبیک ورکر نکلتا ہے گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے کے لیے، ڈور ٹو ڈور ورکنگ کے لیے، تو یہ سوال اس کو سننے کو ملتا ہے. تو قائدین اس کا کیا جواب بہتر دیں گے اور کس نظریے سے آپ لوگ کے سوال؟ کچھ اور سوال بھی ایک ساتھ لے لیتے ہیں تاکہ، کیونکہ ہم بالکل پروگرام کے آخری مرحلے میں ہیں. جی، مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ دین تخت پہ آئے گا تو بالخصوص سود کی بات کی. ہمارا بنیادی مسئلہ جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ قرضہ ہے. اور یہ بات کہنے کی حد تک تو بہت اچھی لگتی ہے، سننے کی حد تک بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم سود کا خاتمہ کریں گے، سود کے خلاف ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا. اچھا مجھے جواب دیجیے گا، مطمئن کیجیے گا. ایک سوال تو یہ ہوا کہ سود کیا ختم، ان کو یقین دلانا کہ سود ختم ہوگا نہیں. آسان سا ہے، ایک ہم قانون بنا لیں گے اور قانون پاس کریں گے. پرانے تو دینے ہوں گے نا جی، جو پرانے وعدے ہیں میں آ رہا ہوں. ہم ایک قانون بنا لیں گے، قانون کے تحت ہم سود کو ختم کر دیں گے. اب بات رہ گئی کہ پرانے دینے ہیں نہیں دینے ہیں، اس کا جواب خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ دے چکے ہیں. آپ نے فرما دیا ہے کہ ہم سود حرام ہے، ہم حرام کام کیسے کریں گے؟ جنہوں نے حرام معاہدے کیے وہ جانے، ان کا کام جانے. اور حل یہی ہے، کوئی نہیں، جب ایک وعدہ کر لیتی ہے وہ وعدہ پورا کرنا. بہت سارے وعدے کوئی نہیں پورے ہوئے، نہ ہمارے ساتھ. دین تو ہمیں سب سے پہلے اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کریں. دیکھیں، حرام کا وعدہ ہی نہیں ہوتا، حرام وعدہ ہی نہیں ہوتا. حرام کا وعدہ کہاں سے؟ مطلب حرام کا، آپ شراب پینے کا وعدہ کریں گے ہم کسی جگہ، مجھے یہ کا دے دو ہم شراب پیئیں گے، حرام ہے. زنا کا وعدہ کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی سود کا بھی وعدہ نہیں کیا جا سکتا. سود کا وعدہ ہی نہیں ہے. جب وعدہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کیسے دیں گے؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 زندہ باد زندہ باد. کراچی کے حوالے سے جب انہوں نے کہا نا کہ ماجر کارڈ کھیلا جاتا ہے، دیکھیں ماجروں نے اپنا وطن کیوں چھوڑا؟ بالکل آسان سی بات ہے، ماجروں نے وطن کیوں چھوڑا؟ وطن، گھر بار، مال جائیداد، اپنے سارے مال مویشی سب چھوڑ کر کیوں آئے؟ کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے، صرف اسلام کے لیے آئے تھے. اور جب اسلام کے لیے آئے ہیں، اب سارے مہاجر ہمارے ساتھ ہیں، وہ اسلام کے لیے ساتھ ہیں. پنجاب کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں، ہمارے یہ جماعت جو ہے بنیادی طور پہ سوال ہوتا ہے جب یہ کراچی میں جاتے ہیں کہ اس کی لیڈرشپ تو پنجاب سے، کراچی میں اس کی قیادت. یہ تصور غلط ہے نا کہ لیڈرشپ کہاں ہے. یہ تو اس کے لیے ہو جو تحریک لبیک پاکستان صرف لاہور میں ہو، صرف اسلام آباد میں ہو، صرف پنجاب میں ہو. سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ 715 کینڈیڈیٹ تحریک لبیک پاکستان نے کھڑے کیے ہیں، تو وہ کراچی ہے، لاہور ہے، سندھ ہے، حیدرآباد ہے، پشاور ہے، ہر جگہ ہے. تو ہم ایک جگہ تو ہے ہی نہیں کہ ہم ایک جگہ کی بات کریں گے، اور ہمارا اسلام ایک جگہ کی بات کرنے سے ہمیں روکتا ہے. سب مسلمان ایک ہیں، چاہے مہاجر ہو، پٹھان ہو، سندھی ہو، سب ایک ہیں اور ہم سب کی بات کریں گے. اور مہاجر تو اس وقت پکے ہمارے ساتھ ہیں. جنہوں نے کہا نا اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے، اپنوں کا یہ اپنوں کے دشمنوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے، قاتلوں کے ساتھ بیٹھ گئے. تو انہوں نے اب کہہ دیا مفتی صاحب، جب جو ہمارے قاتلوں کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے نہیں، اپنوں کا ووٹ پھر اسلام کے لیے. مفتی صاحب فرمائیے جناب کہ اس دفعہ کیونکہ کراچی کے اندر جو آپ کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو آپ کی حکمت عملی ہے وہ کیا ہے، اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کس حد تک کامیابی مل سکتی ہے؟ پہلے بھی جو 2 واحد کامیابیاں آپ کو ملی تھی ایم پی کی، وہ بھی کراچی سے ملی تھی 2018 تعالیٰ. کراچی کی 47 نشستیں ہیں صوبائی کی اور 23 نشستیں قومی کی ہیں. ان تمام نشستوں پر تحریک لبیک پاکستان کے نمائندے موجود ہیں. ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں، ویسے تو تیاری ہر سیٹ پر ہے، ہمارا مقابلہ ہر سیٹ پر ہوگا، بہت بہترین ہوگا. ہمارے ورکر، ہماری تنظیم تحریک وہ ہے جس نے 5 سال دن رات مسلسل کام کیا ہے، جس کا تنظیمی اسٹرکچر بہترین مضبوط ہے. ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ قومی اسمبلی کی نشستیں کم از کم اللہ کے فضل و کرم سے 10 نشستیں ہم ضرور انشاءاللہ حاصل کریں گے، جیسے کرنگی اور کھارادار، بلدیہ ٹاؤن، لیاری، اورنگی ٹاؤن، نیو کراچی، عزیز آباد. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر تحریک لبیک پاکستان قومی اسمبلی کی نشستیں ون کریں گی. اس سے صوبائی نشستیں اس سے کہیں زیادہ ہوں گی. آپ جس حلقے میں بیٹھے NA 247، 76 سالہ تاریخ میں کبھی اتنی پیسے کی بھرمار پارٹیوں نے، سیاسی لوگوں نے نہیں کی جو اب کی بار کی. اور میں خود بھی اس حلقے سے کینڈیڈیٹ ہوں. میں کہتا ہوں یہ ان کے خوف کی علامت ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ اپنی شکست کو، ہار کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. اور آج یہ جا رہے ہیں امیدواران جنہوں نے 5-5 10-10 سال ان حلقوں میں گزار دیے، آج یہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں.
آج قوم ان سے متنفر ہو چکی ہے. آج پورے کراچی کی قوم نے یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو آپ کے تصور میں ہیں, ان کے منشور کو جھٹلا دیا ہے, انہوں نے ان کے جھنڈے کو چھوڑ دیا ہے. اور اب جو ہے پھر آخری بات میں یہ کرتا چلوں کہ اب وہ لوگ جو اپنے منشور کے ساتھ, اپنے پرچم کے ساتھ, اپنے قائد کے ساتھ, اپنی تحریک کے ساتھ وفا نہ کر سکے, اے میرے کراچی کی قوم, اے پاکستان کی قوم, وہ آپ سے کیا وفا کریں گے؟ بس اٹھو, نظام مصطفیٰ کے لیے 8 فروری کو کرین کے نشان پر مہر لگا اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر. ہم دیکھ رہے ہیں سر سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے ایک کرکٹر بھی موجود ہوگا, وہاں پہ زبردست قسم کی جو باؤنسرز آئیں گی, ان کو لیفٹ بھی کرے گا, ہک بھی کرے گا, شاٹ بھی مارے گا. آپ یقین کریں مجھے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں ملتے ہیں, وہ اپنے والدین کو بولے لبیک کو ووٹ دینا ہے, لبیک کو ووٹ دینا ہے. مجھے کتنے 5-7 لوگ ایسے ملے جنہوں نے بولا بھائی ہمارے چھوٹے بچے آئے, انہوں نے بولا بھائی میرے لیے آپ نے ووٹ دینا ہے تحریک لبیک کو. ہماری طرف سے جی پوری کوشش ہے, اور جو بات کر رہے ہیں وہی حق کی بات ہے. میں بھی سب سے یہ بات کرتا ہوں اور آج یہاں بیٹھ کے بھی بات کرتا ہوں, یہ ایم پی ایم این اے کی پاور ہے, یہ کبھی بھی کسی ظالم کے ساتھ نہیں جائے گی, کسی بھی غلط آدمی کو سپورٹ نہیں کرے گی. حق کی بات ہوگی تو حق کی بات ضرور کی جائے گی, اور یہ عوام جو ہے وہ اس بات سے بالکل مایوس نہ ہو کہ وہ ایم پی ایم این اے سے ملنے کے لیے ان کو 4 لوگوں سے ملنا پڑے گا. مفتی صاحب بس ویری کوئک جلدی سے ذرا فرما دیں, بلدیاتی انتخابات ہوئے, اس میں جو کامیابی ملنی چاہیے تھی, جو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ٹی ایل پی کو ملے گی, لیکن وہ نہیں مل سکی اس حد تک. دوسری بات یہ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ابھی آپ کی جو ہے وہ جو ہے وہ کس کس کے ساتھ ہے, اور ملکی سطح پہ, کراچی کا تو انہوں نے بتایا, ملکی سطح پہ کس حد تک کامیابی آپ دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن. جی آپ نے بالکل ایک اچھا سوال کیا کہ بلدیات میں کیا ہوا, اور اس سوال کے اندر ہی آپ نے جواب دے دیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی کامیابی ملی, سمجھ نہیں رہے تھے. قوم تھی ہماری اور ہے ہماری, اور چاروں طرف لبیک لبیک ہی ہے, پھر کیوں نہیں ہوا, پھر وہی ظلم ہوا, چوری ہوئی, ڈکیتی ہوئی. اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے آپ کی وہ ہے کسی کے ساتھ نہیں, سنی تحریک ہے جن کو ہم نے اپنے کرین کے نشان دیے, ہم نے وہ ہمارے کرین کے نشان پر 3 مقامات سے وہ لے کر کراچی میں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ایک ہے 237 سے, اور پی ایس 90 سے, اور 103 سے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا اور اب تمام خواتین و حضرات کا. تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو اس دفعہ کامیابی ملے گی بھرپور. ٹھیک ہے جی, دیکھتے ہیں پھر کہ کس حد تک کامیابی ملتی ہے تحریک لبیک پاکستان کو. رضوان جعفر کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.